السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں محمد عباد الرحمن کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد انہوں نے 2 سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، کسی بیماری کی وجہ سے جانوروں کے سامنے گوشت ڈالنا کیسا ہے؟ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس لیے نفلی صدقہ اس پر صرف کرنا اور اس پر خرچ کرنا یہ زیادہ افضل ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ انسان مکلف بھی ہے، یعنی اس کے اعمال پر اجر و ثواب بھی مرتب ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی اس پر صدقہ کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا، کیونکہ انسان پر صدقہ کرنے میں صدقے کے ثواب کے ساتھ ساتھ جس پر صدقہ کیا گیا ہے اسے صدقے سے جو تقویت و طاقت حاصل ہوگی، اور وہ اس طاقت کے ذریعے سے جو بھی نیک عمل کرے گا، نیک کام کرے گا، اس میں صدقہ دینے والے کی بھی شرکت ہوگی، صدقہ دینے والے کو بھی اس میں ثواب ملے گا۔ مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی جانور یا پرندے کو بھوکا دیکھنے کے باوجود اس کو کھانا یا چارہ نہ کھلایا جائے۔ بھوکے جانوروں یا پرندوں کو کھانا کھلانا بھی بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ کتابوں کے اندر صاف طور سے لکھا ہے کہ ایک عورت کی، بدکار عورت کی مغفرت صرف اس لیے ہوئی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ اگر انسان اور جانور دونوں بھوکے ہوں اور کھانا کسی ایک کے لیے ہی پورا ہو سکتا ہو تو پھر انسان ہی کو کھلانا چاہیے۔ اسی طرح جو صدقات واجبہ ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، یہ جو واجب صدقات ہیں، ان کو کسی جانور کو کھلانا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ان کا حقدار اور ان کے مستحق، ان کے حقدار اور ان کا مصرف یہ انسان ہے، جانور ان کا مصرف نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ صدقے کے طور پر جانور ذبح کرنے کو یا گوشت کا صدقہ کرنے کو ضروری سمجھنا یا پریشانیوں کے دفع اور دور ہونے میں مؤثر ماننا، اس میں اثر انداز ماننا، یہ سمجھنا کہ اس جانور کو ذبح کریں گے تو ہماری یہ پریشانی ضرور دور ہو جائے گی، اگر اس جانور کا اگر گوشت صدقے میں دے دیا تو ہی ہماری پریشانی دور ہوگی، یعنی یہ سمجھنا کہ جانور ذبح کرنے سے ہی پریشانی دور ہوگی، یہ درست نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ ضروری سمجھے بغیر صدقہ کیا جائے تو اس کی اجازت اور اس کی گنجائش ہے، یعنی یہ سمجھا جائے کہ صدقے کے اندر، صدقے میں اثر ہے، یعنی اگر ہم صدقہ دیں گے تو پریشانی دور ہوگی۔ یہ سمجھنا کہ گوشت کا ہی صدقہ دیں گے تو ہی پریشانی دور ہوگی، یا جانور ہی ذبح کریں گے تو ہی پریشانی دور ہوگی، یہ سمجھنا اچھا نہیں ہے، یہ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ تو اس سلسلے میں اصل اور صحیح بات یہی ہے کہ صدقہ کرنے سے پریشانی دور ہوتی ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ گوشت دینے سے پریشانی دور ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک بہت زیادہ ضروری بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ اگر کسی جگہ نقد رقم یا اناج کی زیادہ ضرورت ہو تو وہاں جانور ذبح کر کے صدقے میں گوشت دینے کے بجائے جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز دینا زیادہ ثواب کی بات ہے، اس چیز کو دینے میں زیادہ اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اب کسی انسان کو مثال کے طور پر ضرورت تو ہے کپڑوں کی، کوئی آدمی سردی میں ٹھٹر رہا ہے، اسے سردی میں لحاف کی، کمبل وغیرہ کی ضرورت ہے، اور ہم اسے سردی میں جا کر اسے گوشت دیں صدقے میں کہ بھئی یہ آپ کے لیے ہے، یا ہم اسے راشن دیں، تو یہ عقل مندی نہیں ہے، اس میں زیادہ ثواب نہیں ہوگا۔ اس وقت تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو راشن یا گوشت وغیرہ دینے کے بجائے آپ اس کو کمبل، رضائی وغیرہ کا انتظام کریں۔ سامنے والے کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز دینا زیادہ ثواب کی بات ہے، اس بات کا آپ خاص دھیان رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ وضو کرنے کے بعد میک اپ کیا، پھر اس کے بعد نماز پڑھی تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ یاد رہے کہ میک اپ کی حالت میں نماز پڑھنا جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ میک اپ کے اجزاء میں حرام چیزوں کی ملاوٹ نہ ہو۔ لیکن ہاں اگر حرام چیزیں شامل ہوں تو پھر ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، ایسی صورت میں نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، نماز کو لوٹانا پڑے گا۔ اور اگر وضو کرنے سے پہلے میک اپ کیا ہو اور پھر میک اپ اس طرح کا ہو کہ جو واٹر پروف ہو، جو بدن تک پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ ہو، تب بھی نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا وضو ہی نہیں ہوا۔ جب وضو نہیں ہوا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ لیکن ہاں اس صورت میں اگر وضو کرنے کے بعد میک اپ کیا تو پھر نماز ہو جائے گی۔ تو اس سلسلے میں یہ بات سمجھ لیں کہ وضو کرنے کے
سے پہلے اگر کسی نے میک اپ کیا اور میک اپ واٹر پروف ہے تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا وضو نہیں ہوا۔ وضو اس وجہ سے نہیں ہوا کہ بدن تک پانی نہیں پہنچا، اس وجہ سے اس کا وضو نہیں ہوا۔ ہاں اگر وضو کرنے کے بعد میک اپ کیا تو اس سلسلے میں بھی یہ بات سمجھ لیں، یہ بات دھیان رکھیں کہ میک اپ کے اندر حرام چیزوں کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر حرام چیزوں کی اس میں ملاوٹ ہوگی تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس نے وضو کرنے کے بعد میک اپ کیا اور میک اپ ایسا ہے کہ اس کے اندر حرام چیزوں کی ملاوٹ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، پھر نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.